صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حمد و ثنا اور بے شمار درود و سلام کے بعد میں صرف چند معروضات پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ مقررین حضرات موجود ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو بہت سی مواعظ حسنہ سنائیں گے۔ چند منٹ کے لیے میں ایک اہم مسئلے پہ روشنی ڈالنی چاہتا ہوں۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ ضرورت حدیث کی ضرورت ہے کہ بیان کی جائے کہ حدیث کی کیا ضرورت ہے۔ بس اسی پہ چند کلمات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اوتیت القرآن ومثلہ معہ۔ مجھے اللہ رب کائنات نے قرآن مقدس عطا کیا ہے اور اس کی مانند اور بھی، ومثلہ معہ۔ قرآن مقدس تو یہ کتاب مبین ہے جو عربی مبین میں نازل ہوا، اور مثلہ معہ سے مراد حدیث ہے جسے ہم سنت رسول بھی کہتے ہیں، یعنی آپ کا طریقہ زندگی، آپ کے فرامین مقدسہ، آپ کے افعال، آپ کے سامنے یا آپ کے دور میں ایک کام ہوا اور آپ نے اس کو رد نہیں فرمایا، اسے حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کی ضرورت تو اس ایک حدیث سے ہی معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ رب کائنات نے آپ کو قرآن بھی عطا کیا اور حدیث بھی عطا کی۔ دونوں منزل من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی حقیقتیں، اور دونوں پہ عمل کرنا امت کے لیے لازم اور فرض ہے۔ اگر ایک انسان کہے کہ میں قرآن مقدس کو مانتا ہوں، اس پہ عمل کرتا ہوں، اور حدیث کو نہیں مانتا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا۔ محترم ساتھیو، حلال و حرام کو دیکھو آپ۔ قرآن مقدس نے حلال و حرام کی بہت سی حیثیتوں کو ظاہر کیا ہے۔ مثلا احل اللہ البیع وحرم الربا، ایک پہلو۔ دوسرا پہلو انکحہ کا، یہ بتایا کہ فلاں سے نکاح نہ کرو، فلاں سے نہ کرو، فلاں سے نہ کرو، فلاں سے نہ کرو۔ احل لکم ما وراء، اس کے علاوہ عورتیں حلال ہیں کہ ان سے نکاح کرو۔ حرام کردہ عورتوں میں ایک تھی ان تجمعوا بین الاختین، دو بہنوں کو جمع کرو، یہ ناجائز ہے۔ یعنی ایک ہی وقت میں ایک ہی نکاح میں دو بہنیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، یہ قرآنی نص ہے۔ لیکن حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ پھپھی اور بھتیجی بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی، خالہ اور بھانجی بھی ایک ہی نکاح میں ایک ہی وقت میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ یہ دو باتیں ہمیں حدیث نے بتائی ہیں۔ اگر حدیث کو حجت نہ مانے، صرف قرآن پہ آپ کہیں کہ ہم حلال و حرام کا امتیاز کر لیں گے، تو پھر یہ تو پوری امت کا اجماع ہے نا اس بات پہ کہ پھپھی اور بھتیجی اکٹھی نہیں ہو سکتی، وہ اجماع بھی ہے، اور خالہ بھانجی اکٹھی نہیں ہو سکتی، اس پہ بھی اجماع ہے۔ تو پھر یہ اجماع کہاں سے ثابت کریں گے آپ؟ وہ اجماع ہمیں امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ملتا ہے، جو صحیح بخاری اور دیگر کتب میں موجود ہے۔ حلال و حرام کی باتوں میں ہمیں یہ تو بتایا کہ حرم الربا، سودی لین دین، سودی کاروبار حرام ہے۔
لیکن یہ تبیین کہ ربا کیا ہے، ربا کا زمانہ بڑھوتی، تو ہر آدمی جو تجارت کرتا ہے وہ مال بڑھانے کے لیے ہی کرتا ہے، وہ حرام کیسے؟ ادھر اللہ کہتا ہے بے حلال، بظاہر تضاد لگتا ہے لیکن نہیں، بے اور چیز ہے، ربا اور چیز ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ای الکسب اطیب، کون سی کمائی سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کسب الرجل بیدہ، آدمی کا اپنے ہاتھ سے کمانا سب سے بہتر کمائی۔ وکل بیع مبرور، اور ہر وہ بیع جو مبرور ہے، جس بیع میں مال حرام کا نہیں، جو اصل زر ہے، مبی جو چیز بیچ رہا ہے وہ حرام کی نہیں، کسی اور کی نہیں، اس کی اپنی ہے، حرام ذریعے سے حاصل کردہ نہیں، اس کے بیع کا یہ مختار اور مجاز ہے، مبی متعین ہے، ثمن متعین ہے، یہ معلوم ہے کہ اب سودا ہے یا ادھار ہے، ادھار ہے تو کس مدت تک، یہ ساری تبیین ہے، تو یہ بیع حلال۔ اگر اس میں فرق آ گیا کسی جگہ حرام، مگر حرم الربا ایک اور بات کو بتایا گیا، دو چیزیں ہیں زر، چار چیزیں ہیں کھانے پینے سے ان کا تعلق، سونا چاندی اور گندم جو، نمک اور کھجور، ان چار چیزوں کا نام لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں کمی بیشی ناجائز اور ادھار ناجائز، جبکہ ایک جنس کا تبادلہ ایک ہی جنس کے ساتھ ہے، یعنی سونے کا تبادلہ سونے کے ساتھ، چاندی کا تبادلہ چاندی کے ساتھ، کمی بیشی ناجائز اور ادھار بھی ناجائز۔ ایک ہاتھ لیں دوسرے ہاتھ دیں، دونوں برابر۔ اسی طرح گندم کی بیع گندم کے ساتھ، جو کی بیع جو کے ساتھ، نمک کی بیع نمک کے ساتھ، کھجور کی بیع کھجور کے ساتھ۔ نمک میں خوراک کی مصلحات آ جاتی ہیں، اور کھجور میں پھل آ جاتے ہیں جو خشک ہوتے ہیں، اور گندم میں جو چیزیں اجناس ہیں، خوردنی، وہ چاہے چنے ہیں، دالیں ہیں، اور یا پھر چاول ہے، مختلف علاقوں میں یہ مختلف خوراکوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اس کی تعلیل بڑی زبردست کی ہے، سمنیت اور قوت، یعنی سمن ہے جو چیز اور ایک جنس ہے، اس کا تبادلہ تفاضلاً بھی ناجائز اور نسیتاً بھی ناجائز، اسے کہتے ہیں ربا الفضل اور ربا النسیہ۔ اسی طرح جو چیز خوراک میں آتی ہے، قوت روزی بنتی ہے، اور ایک ہی جنس کا تبادلہ اسی جنس کے ساتھ ہے، اس میں کمی بیشی ربا الفضل بھی ناجائز اور اس میں ادھار ربا النسیہ بھی ناجائز۔ البتہ اگر جنس کی تبدیلی ہو جائے، سونا کا تبادلہ چاندی کے ساتھ، گندم کا تبادلہ جو کے ساتھ، گندم کا تبادلہ نمک اور کھجور کے ساتھ، تبدیل ہو گئی چیز، یا چاول کا تبادلہ گندم کے ساتھ، پھر کمی بیشی جائز ہو جائے گی، لیکن نسیہ یہ ناجائز، ربا النسیہ قائم رہے گا اور ربا الفضل جو ہے وہ نہیں ہوگا، کمی بیشی جائز۔ اس میں صرف ایک صورت مستثنا ہے جو روزمرہ معمولات میں تجارت نہیں کہلاتی، محض ہمدردی کہلاتی ہے۔ وہ چیز ہے ایک آدمی کسی سے کہتے یار مجھے 10,000 روپیہ دے کاروبار کے لیے، یا میری گھر کی ضرورتیں ہیں 10,000 روپیہ مجھے دے دے، وہ دے دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں قرض، یہ تجارت نہیں ہے۔ اب وہ دے رہا ہے بھی میں 2 مہینے بعد تجھے یہ 10,000 واپس کر دوں گا، اس کو مستثنا قرار دیا گیا ہے، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی ہے۔ اگر ایک آدمی دوسرے بھائی کے کام آتا ہے اور اس کو قرض دیتا ہے، تو جب تک وہ اس کو استعمال کرے گا تو یوں سمجھے کہ وہ خیرات کر رہا ہے، بڑا اجر ہے قرض دینے میں، اور وہ میعاد پر واپس کر دے گا۔ من یقرض اللہ قرضا حسنا میں اگرچہ تشبیہی خیرات اور صدقات کو ہے، لیکن اس میں نفس قرض کی اباحیت تو معلوم ہوتی ہے نا،
بالکل اسی طرح ایک اور پوزیشن بنتی ہے گھروں میں، عورتیں آٹا لے آتی ہیں، ابھی 2 کلو آٹا دے دو، بچوں کے لیے نہیں ہے، ہمارا آٹا ہے کہ ہم تمہیں دے دیں گے. تو یہ بے نہیں، اس میں ادھار جائز ہو گئی ہے، کیونکہ اس میں مقصد ہمدردی مواسات ہے ایک دوسرے کے ساتھ. بالکل اسی طرح ایک آدمی کہتا ہے کہ میاں ایک بوری گندم مجھے دے دے، میں تجھے فصل میں دے دوں گا، میری اپنی گندم تیار ہو جائے گی، تو جائز ہے. یہ بے نہیں ہے. حالانکہ ایک بوری گندم کے ساتھ اگر تجارت ہے تو وہ ربا نسیہ بن جائے گا، ادھار میں جائز نہیں بنے گی. لیکن گھریلو ضرورت کے لیے اگر دیتا ہے تو پھر وہ جائز ہے. اس کی پوری تفصیلات امام مالک رحمہ اللہ نے موطا میں بیان فرمائی ہیں. تو میں یہ کر رہا ہوں، قرآن مقدس نے تو ایک ضابطہ دے دیا نا، لیکن اس ضابطے کی تفہیم، اس کی توضیح امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. بات چل نکلی ہے کھانے پینے کی چیزوں کی، تو ایک اور بات بھی کہتا چلوں آخر میں. قرآن مقدس میں ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اللہ نے خون حرام کیا ہے، یہ مسفوح جب ذبح کرتے ہیں جو خون بہتا ہے حرام. حرم الخمر، شراب حرام، انما حرم علیکم الخمر، اور خون حرام. خنزیر کا گوشت حرام. ما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے نام، اللہ کے سوا کے نام پر جو چیز پکاری جائے وہ حرام. اب خمر کہتے ہیں جو نشہ دے، جو عقل میں فطور پیدا کرے، لیکن وہ کس چیز سے بنی ہو یہ توضیح قرآن میں نہیں ہے. یہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر. ہر چیز چاہے وہ گندم سے بنے، چاہے وہ انگور کی بنے، کھجور کی بنے، چاولوں کی ہو، شہد کی بنے، گنے کے رس کی بنے، گڑ کی بنے، کسی بھی چیز سے اگر شراب کشید کرتے ہیں تو وہ سکر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ حرام ہے. کل مسکر خمر، وہ کل مسکر حرام. ہر نشہ دینے والی چیز خمر ہے اور ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے. یہ تبیین کی ہے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طرح دم، خون بہنے والا یہ حرام. اور خنزیر کا لحم یہ بھی حرام. خنزیر کا صرف گوشت ہی نہیں بلکہ اس کے سارے اجزاء حرام ہیں. اس کی ہڈیاں، اس کے بال، چاہے خنزیر کے بالوں کے یہ برش بھی کیوں نہ بنے ہوئے ہوں، دانتوں کو صاف کرنے والے، ان کا استعمال بھی حرام ہے. اس کی ہڈیوں کی چیزیں اگر بنی ہیں وہ بھی حرام ہے. اس کے چمڑے کے اگر بٹوے اور یہ چیزیں بنی ہیں تو یہ بھی حرام ہے. اسی طرح ما اہل بہ لغیر اللہ. اچھا یہ تو صراحتاً نصاً 4 چیزیں ہمیں بتا دی گی حرام ہے. حدیث نے ہمیں کچھ اور چیزیں بھی حرام بتائی ہیں جو قرآن نے نہیں بتائیں. مثلا گدھا حرام ہے. ان اللہ و رسولہ یحرم، اللہ اور اس کے رسول نے حمر اہلیہ کو حرام قرار دیا ہے. یہ اس کے خیبر کے موقع پہ صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث میں روایت موجود ہے. گدھے کی حرمت قرآن میں نہیں ہے، گدھے کی حرمت حدیث میں ہے. جو حدیث کو حجت نہیں مانتا تو پھر اس کو یا گدھا کھانا چاہیے یا گدھے کی حرمت بتانی چاہیے کہ کہاں سے وہ لیتا ہے. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جانور جو درندے ہیں اور نیش ہیں، ان کے پھاڑنے والے درندے نیش والے، وہ بھی حرام. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کل ذی ناب من السباع، یہ بھی حدیث نے ہمیں بتایا، جس میں کتا آتا ہے اور یہ شیر، گیدڑ آتے ہیں، لومڑی، اور اسی طرح چیتا، گیدڑ، یہ تمام جانور جو ہیں درندے نیش والے یہ حرام ہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ان کو بتایا حرام. تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں حدیث کی کتنی اہمیت ہے. دین کا مکمل یعنی تشریعاً نصف حصہ اور توضیحاً تو مکمل دین حدیث کا محتاج ہے. قرآن مقدس حدیث کا محتاج. اور یہ احتیاج اللہ نے خود بنائی ہے.
لتبین للناس ما نزل الیہم فرما کے یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، وہ چیزیں جو انسانی مزاج کے موافق ہیں ان کو حلال بناتا ہے، اور وہ چیزیں جو انسانی مزاج کے خلاف ہیں ان کو حرام بتاتا ہے۔ کون؟ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن مقدس نے آپ کا منصب متعین کیا ہے۔ آخری حدیث بیان کرتا چلوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پرندے جو ہیں جو پنجے میں پکڑ کے چیز کو نوچتے ہیں یہ حرام۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذی مخلب من الطیور۔ اب اس سے پرندے، ایک ایک پرندے کا نام نہیں بتایا گیا کہ وہ حلال ہے، وہ حلال ہے، وہ حرام ہے، وہ حرام ہے، ایک ضابطہ دے دیا گیا۔ وہ ضابطہ ساتھی یاد کر لیں، وہ پرندہ جو چیز کو پکڑ کے، روٹی ہے، کوئی جانور ہے یا کوئی کھانے کی چیز ہے، اسے پنجے میں دبا کے اپنے منہ سے نوچتا ہے، وہ حرام ہے۔ جس طرح شاہین ہے، شکرا ہے، باز ہے، یہ سب پرندے درندے یہ اسی طرح کرتے ہیں۔ کوا ہے، چیل ہے، گدھ ہے، یہ چیز کو پنجے میں دباتے ہیں پھر نوچتے ہیں، لیکن جو پرندے اس طرح نہیں کرتے وہ حلال ہیں۔ جس طرح یہ چڑیا ہے اور یہ مرغی ہے، یہ اس قسم کے جتنے پرندے ہیں جو دانا چگتے ہیں اپنے چونچ کے ساتھ اٹھاتے ہیں، پاؤں میں پکڑ کے پھر نہیں نوچتے، تو وہ حلال ہیں۔ یہ ساری بات ہمیں کس نے بتائی ہے؟ حدیث نے بتائی ہے۔ تو اللہ نے تو ایک عام اصول ہمیں دے دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ کا رسول، ان کی زندگی مکمل تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ رب کریم ہمیں راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔